ایک فال نکالنے والی خاتون آئی ہے یہاں پر۔ یہ لوگ گئے ہی کب تھے جو دوبارہ آ گئے؟ بے اولادوں کے لیے اولاد، بیماروں کے لیے علاج، شوہر کے ساتھ ناچاکی نہ ہونے کا حل، غرض یہ کہ ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے۔ اگر کوئی کچھ دے تو انکار کرتی ہے، خود سے کچھ نہیں مانگتی، کہتی ہے جو دے دو قبول ہے۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ جھوٹ پر یقین دلا دیتے ہیں اور ہم حقیقت پر یقین نہیں دلا پاتے۔ فرعون کے تمام جادوگر سب مل کر ایک جگہ جمع ہوئے اور بولے، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو سے ہمارا مقام چھیننے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر ہم بھی اپنے جادو سے جواب دیتے ہیں تمہیں۔ فرعون اپنے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ سے ملنے ایک مخصوص مقام پر آیا۔ وہ بولے کہ اے موسیٰ، تمہارے پاس کوئی ہنر ہے تو دکھاؤ ہمیں۔ حضرت موسیٰ ان کے جواب میں بولے، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تم ہمیں اپنے ہنر دکھاؤ۔ جادوگروں نے ہاتھوں میں پکڑی چیزیں زمین پر پھینک دیں، رسیوں اور لاٹھیوں نے اپنی صورت بدل لی اور سانپوں کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ لمحے بھر کے لیے ذرا گھبرا گئے۔ فوراً جواب آیا حق تعالی کی طرف سے، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ پھر انہیں مخاطب کیا، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا تو پھینکو، یہ ان کے سارے فریب کو نگل لے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگروں کا فریب ہے۔ جادوگر جہاں بھی چاہے چلا جائے، وہ فلاح نہیں پائے گا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا، دنیا کے تمام چنے ہوئے ماہر جادوگر تھے فرعون کے پاس، وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ حقیقی سچائی تو بس اللہ جانتا ہے۔ اور جب تم یہ سوچتے ہو کہ تم موسیٰ بن گئے ہو اور تم فرعون، حقیقت میں بنانے والا اور مارنے والا وہی ہے، تو پھر کیوں یہ خود سر جادوگر فرعون، ہاروت اور ماروت سے یہ جادو سیکھنے والے بابلی حال بتانے والے ایک ہی درجے پر کیوں ہیں؟ کیونکہ توبہ کے دروازے پر یہ کبھی نہیں جاتے۔ وجہ واضح ہے، حقیقی سچائی تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، بس۔ اسی لیے ہر انجام کا علم اسی کو ہے، غیب کا جاننا اسی کا کام ہے۔ بارش برسانے والا اور روکنے والا وہی ہے، زمانے کا اور بارش کا مالک وہی ہے۔ اس کی ہمسر کوئی ذات کائنات میں نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہے وہ وحدت کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر تم جس میاں بیوی کو جدا کرنے کی بات کرتے ہو، ان کی آخری سانس تک کیا ہوگا تم جانتے ہو کیا؟ تم جس محبوب سے ملن کی بات کرتے ہو، اس کی آخری سانس تک کا حال جانتے ہو؟ نہیں جان سکتے، کیونکہ حقیقی سچائی صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہنے والے محض مشکل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وحدت کا انکار، یکتائی کو جھٹلانا، راہ روکنے والے لٹیروں کی مثل، گھروں میں گھسنے والے ڈاکوؤں کی طرف، پیچھے پڑ جانے والوں کی طرح، ظلم کرنے والوں کی طرح۔ شکست کئی قسم کی ہوتی ہے،
فقہ میں ہر عمل کا حکم اور جزا درج ہے شریعت کے مطابق. یہ ہے اصل مسئلہ. کسی کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کی جائے اور کسی بھی فرد یا حق کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ہم انہی کے پیروکار ہیں. ہمارا کام محمدی بننا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے حضرت پیغمبر نہ مجنوں، نہ سحرباز، نہ ہی جادوگر ہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں. خالق کو ہم انسانوں سے اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. انسان کی حیثیت سے ان کی خداداد جبلی صفات اپناتے ہوئے انہی کی طرح منکسر، بادب، متواضع، طرز عمل، طرز گفتگو اپنانے، دوسروں سے ہمدردی کرتے ہوئے انہیں اذیت سے بچانے کا طریقہ جان کر ہی ہم انسان بن سکتے ہیں. یقیناً یہ سب ہمارے خالق کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مخلوق کے لیے ہے. نیک لوگ ہی سکون پا سکتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. ہاں، انسان بننے اور اس کا بندہ بننے کے علاوہ آخر کیا مقصد ہے ہمارا؟ لہذا نہ سحر نہ کرامت، بنیادی مسئلہ یہی ہے. سمجھو تو سحر بھی یہی ہے اور کرامت بھی.